أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید اور آج الحمدللہ پروگرام نمبر 67 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ آیات 247 تا 249 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام اپنے فارمیٹ اور ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن اور ترغیب اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی پر ہونے والی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جہاں جہاں قرآن سیکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ان محافل پر کئی برکات کا نزول ہوتا ہے. آئندہ کی نشستوں میں بھی بات کریں گے. آج پہلی برکت کا بیان ہے وہ ہے اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو بھی قبول فرمائے اور اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بھی بنا لے اس محفل کا، اور اس کی برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیات 247 تا 249 کا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور انہیں بتایا ان کے نبی علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اسے نہیں دی گئی وسعت مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو چھوڑے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون نے۔ اس کو اٹھا لائیں گے فرشتے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو کہا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، پس جس نے پانی پی لیا اس میں سے سیر ہو کر وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے نہ چکھا اس کے پانی کو تو یقیناً وہی میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پانی پی لے اپنے ہاتھ سے۔ تو انہوں نے پیا سیر ہو کر اس میں سے سوائے چند کے۔ پھر جب نہر کو عبور کیا طالوت اور ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے ساتھیوں نے، تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ جنہیں خیال تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیات 247 سے 249 کا۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں زمین میں اصلاح کے حوالے سے قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان تھا۔ قتال پر بھی گفتگو ہوئی، انفاق پر بھی گفتگو ہوئی۔ اب بنی اسرائیل کے قتال سے گریز کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے فرار اختیار کرنا چاہا، تو اس کی تفصیل یہاں پر اس واقعے کی صورت میں عطا کی گئی ہے۔ ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جن باتوں پر گفتگو رہے گی آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں مختصراً۔ تعارف میں پہلی بات درج کی گئی ہے، فضیلت کا معیار مال نہیں بلکہ علم ہے۔ یہ جناب طالوت کے تقرر کیے جانے کے ذیل میں بات آئی تھی، سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر کہ فضیلت کا معیار مال نہیں بلکہ علم ہے۔ اور دوسری بات لکھی ہے تعارف میں، اہمیت اسباب کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی ہے۔ اصل فیصلہ کن شے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ البقرہ آیات 247 سے 249 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 247، جناب طالوت کے بادشاہ مقرر کیے جانے کا ذکر، تفصیل آئے گی انشاءاللہ مطالعے میں۔ آیت 248، بنی اسرائیل کے تاریخی تابوت اور تبرکات کا بیان، یہ ان کا ایک تاریخی ورثہ تھا جو انہیں واپس ملے گا، اس پر بات ہوگی اس تابوت کے حوالے سے۔ اور آخری آیت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ البقرہ آیت 249 249، جناب طالوت کے لشکر کے فرما بردار اور نافرمان لوگوں کا تذکرہ، یہ تفصیل سامنے آئے گی ایک واقعے کے ذیل میں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ناظرین کرام، ہم نے قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کے تجزیے کو سمجھا ہے۔ اب اپنی ترتیب کے مطابق مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 247، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور انہیں بتایا ان کے نبی علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے
اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اسے نہیں دی گئی وسعت مال و دولت میں؟ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے البقرہ آیت نمبر 247 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک نقطے پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی ہے، بنی اسرائیل نے فلسطین واپس لینے کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی۔ فلسطین میں تھے اور ایک مشرک قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئی تھی، ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ فلسطین ان کو مل جائے، تو اپنے وقت کے نبی شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کوئی بادشاہ جو کہ سپہ سالار بھی ہو وہ ہم پر مقرر کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں اور اپنا کھویا ہوا علاقہ دوبارہ ہمیں واپس مل جائے۔ یہ تناظر ہے اس آیت کے اندر یا پس منظر ہے جس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ آگے ذکر کیا گیا جناب طالوت کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ نبی تھے شموئیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ بھائی اس کو کیسے ہم پر فوقیت مل سکتی ہے۔ ایک الزام یہ لگا کہ یہ تو کسی اور ذرا نسبتاً کمتر خاندان کے ہیں یا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غریب آدمیوں میں سے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے۔ لوگوں نے ان کی غربت کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جبکہ آگے ذکر ہم نے تشریح میں کیا جناب طالوت کے تقرر کی وجہ علم و جسم کی قوتوں کا عطا کیا جانا بیان کی گئی ہے۔ کیا وجہ بیان ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم بھی عطا فرمایا۔ لوگ کس بات پر اعتراض کر رہے تھے؟ یہ تو غریب ہیں یا کسی چھوٹے خاندان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس بنیاد پر نہ پرکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا اور ان کو جسم یعنی قوتیں بھی عطا کی، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ واسع علیم ہے، وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے یہ تقرر اللہ کی طرف سے تھا جو وسعت رکھنے والا اور کل علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہوتا ہے۔ اللہ وسعتیں بھی رکھتا ہے جس کو جو چاہے اختیار عطا فرمائے، اور علم بھی رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ یہ ہے البقرہ کی آیت نمبر 247 کا بیان جس کو ہم نے سمجھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ کی آیت نمبر 248 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو چھوڑے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون نے، اس کو اٹھا لائیں گے فرشتے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 248۔ آئیے اب اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب طالوت کے تقرر کی نشانی کا بیان۔ اول تو فیصلہ اللہ کا تھا، مگر اس فیصلے کی ایک علامت یا نشانی بھی بیان کی جا رہی کہ ایک تابوت کا ذکر آیا جو واپس ان کو مل جائے گا۔ تو پہلی بات دیکھیے تشریح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب طالوت کے تقرر کی نشانی کا بیان، اور وہ کیا نشانی ہے آگے ذکر ہے۔ یہ تبرکات پر مبنی تابوت تھا جس سے انہیں جنگ جیسے حالات میں بھی سکینت ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بعد کے ادوار کی کچھ تبرکات تھیں جو اس تابوت میں تھیں اور یہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں تو اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح آگے ذکر کیا گیا انبیاء و صالحین کی متبرک چیزیں سکینت و اطمینان کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے سکینت کا باعث بنایا تھا، حتیٰ کہ جنگ جیسے حالات ہوتے، خوف و دہشت کا موقع بھی، اور یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا تو ان کو اطمینان میسر آتا تھا۔ بعد میں بدعمالیاں کی تو یہ مغلوب ہوئے، فلسطین سے نکال دیے گئے، اور وہ دشمن قوم ان کا تابوت لے کر چلی گئی تھی۔ رب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تابوت واپس آ جائے گا۔ اس تابوت کا واپس آ جانا علامت ہے کس چیز کی؟ کہ طالوت کو بادشاہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ الحمدللہ۔ جی آگے ذکر کیا گیا ہے تشریح میں
اس وقت یہ تابوت دشمن قوم عمالقہ کے پاس ہے، یہ مشرک قوم تھی جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخری بات، پھر فرشتوں کے ذریعے یہ تابوت ان لوگوں تک پہنچایا گیا اور انہیں اطمینان ہوا۔ بعض روایات میں کسی بیل گاڑی پر رکھا گیا تھا اور فرشتے ہانک کر اس کو لے کر آ گئے ادھر، یا فرشتے خود ہی لے کر آ گئے، دونوں باتیں تفاسیر میں ذکر کی گئی ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ یہ تابوت ان کو واپس ملا ہے، اور اس تابوت کا واپس مل جانا یا واپس آ جانا یہ علامت ہے کس چیز کی؟ کہ رب العالمین ہی کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اور تابوت ملا کب ہے؟ طالوت کے تقرر کیے جانے کے بعد۔ تابوت ملا کب ہے؟ طالوت کے بادشاہ مقرر کیے جانے کے بعد۔ تو یہ علامت ٹھہری کہ ان کا تقرر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت 247 سے 249 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے اب مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت 249 کا۔ ارشاد ہوا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو کہا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، بس جس نے پانی پی لیا اس میں سے سیر ہو کر وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے نہ چکھا اس کے پانی کو تو یقیناً وہی میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پانی پی لے اپنے ہاتھ سے۔ تو انہوں نے پیا سیر ہو کر اس میں سے سوائے چند کے۔ پھر جب نہر کو عبور کیا طالوت اور ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے ساتھیوں نے، تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ جنہیں خیال تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 249 کا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں ذکر کی گئی، جناب طالوت نے اپنے لشکر کا مقابلے سے پہلے امتحان لیا۔ کیوں؟ جنگ ہونے جا رہی ہے نا، تو ہر جنگ کے موقع پر جو سپہ سالار ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، وہ اپنی اسٹرینتھ کو چیک کرتا ہے، اپنی فوج کے مورال کو چیک کرتا ہے، ان کے جذبے کو چیک کرتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ جناب طالوت نے بھی کیا کہ چیک کر لیا کہ کتنے کچے ہیں اور کتنے پکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا حکم دیا کہ سیر ہو کر پانی نہ پینا، اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ کون حکم مانے گا آگے چل کر اور کون حکم نہیں مانے گا۔ یہ تذکرہ جو یہاں پر کیا گیا۔ آگے لکھا ہے اطاعت امیر ضروری ہے، تاہم جنگ جیسے موقع پر اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ امیر ہو اور اس کی بات سنی اور مانی جائے، یہ ڈسپلن ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن جنگ کے موقع پر تو اور زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے نا، ورنہ میں اپنی مرضی چلاؤں، آپ اپنی مرضی چلائیں، یہ اپنی مرضی چلائیں، تو کیا کوئی اجتماعی کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جنگ جیسے شدید موقع پر تو اس ڈسپلن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی چیک کرنا چاہا جناب طالوت نے، وہ پانی نہ پینے کا حکم دینے کے اعتبار سے۔ اب ایک اور اہم بات لکھا ہے کہ پانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہماری بقا کے لیے پانی بہت ضروری ہے، آب حیات بھی کہہ دیا جاتا ہے، اسی لیے زندگی کا پانی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ پانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، مگر امیر کے حکم کے خلاف پیا گیا تو بزدلی پیدا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہا تھا نا سیر ہو کر پانی نہ پینا، تو جنہوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ کیا کہہ رہے؟ بھائی ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ جالوت کا ذکر ابھی آ رہا ہے، وہ دشمن قوم کا سربراہ تھا اور طالوت نیک بادشاہ تھے۔ تو جب یہ پانی امیر کے حکم کے خلاف پیا گیا تو وہ پانی جس سے زندگی برقرار رہتی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بزدلی پیدا ہو گئی۔ تو امیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے، اس آیت اور اس واقعے سے یہ بات بھی مزید واضح ہوئی ہے۔ اگلی بات لکھی ہے، صاحب ایمان اور امیر کے اطاعت گزار لوگوں نے اللہ پر توکل کا اظہار کیا۔ صاحب ایمان
اور امیر کے اطاعت گزار لوگوں نے اللہ پر توکل کا اظہار کیا۔ کیسے کہ بھائی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جو ایمان والے تھے اور جو امیر کی اطاعت کرنے والے تھے، جنہوں نے تھوڑا سا تو پانی پی لیا ہوگا مگر سیر ہو کر نہیں پیا تھا، انہوں نے اللہ پر توکل اور یقین کا اظہار کیا ہے اس موقع پر۔ آخری بات لکھی ہے، فیصلہ کن شے اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب کی نصرت و تائید ہوتی ہے۔ مسبب الاسباب کون؟ اللہ۔ اسباب کا سبب فراہم کرنے والا یا اسباب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو مسبب الاسباب کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جنگ کا معاملہ ہو، حق و باطل کا معرکہ ہو، شب و روز کے معاملات ہوں، اسباب اختیار ضرور کیے جائیں لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ اسباب میں تاثیر اگر پیدا ہوگی تو وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی۔ پانی پیاس بجھاتا ہے مگر اللہ کے حکم سے بجھاتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو پیاس تو نہیں بجھے گی مگر بزدلی پیدا ہو جائے گی، جیسے کہ ابھی معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی زیر مطالعہ آیات جو آج کا نصاب ہمارا تھا وہ مکمل ہوا۔ سورہ البقرہ کی آیت 247، 248، 249 کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، اور اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف، اور آئیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے، اور پھر ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی سب سے پہلے کون سوال کریں؟ جی حارث۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کی قوم نے اعتراض کیا تھا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی وجہ ہے کہ جو نا جس کو بھی پرکھا جاتا ہے اور جس کو بھی کچھ بنایا جاتا ہے بڑے عہدے کے لیے، تو اس کو بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے اور کون کتنی وسعت والا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے ہمارے لیے، کیا رہنمائی ہے؟ یعنی کہ معاملہ صرف وہ بنی اسرائیل کا نہیں تھا جنہوں نے جناب طالوت کے بادشاہ مقرر کیے جانے پر اعتراض کر دیا تھا کہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے۔ یہ معاملہ اور مسئلہ تو جیسے حادث کہہ رہے ہیں ہمارا بھی ہے کہ ہمارے بھی ہم کسی کو بڑا کب سمجھتے ہیں جب وہ مال والا ہوگا، اچھا لباس اس نے پہن رکھا ہو، لمبی چوڑی اس کے بعد گاڑی ہو، بڑا مالدار وہ ہو، تو اس کو اہمیت دیں گے، باقی دوسروں کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، چاہے دیگر بڑی سی بڑی دولت ان کے پاس ہو۔ سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ قرآن کی دولت۔ اس سے بڑی دولت تو کوئی دولت نہیں ہو سکتی، مگر نہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو پرکھا جاتا ہے لوگوں کے مال و اسباب کی بنیاد پر، حالانکہ اللہ کی نگاہوں میں عزت والا کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم لوگوں کو ان کے مال کی بنیاد پر، ان کی سرداریوں کی بنیاد پر، ان کے خاندانوں کی بنیاد پر اونچا سمجھتے ہیں۔ ابو لہب کو ذرا ذہن میں لے کر آئیے، ابو لہب قریش کے خاندان سے تھا، بہت بڑا خاندان۔ ابو لہب کے پاس دولت بہت تھی، وہ اپنے معاشرے کا سردار بھی تھا، نوکر چاکر بھی تھے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ غور کیجئے، مال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اونچا، سرداری بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایمان نہیں ہے نا، تقوی نہیں ہے، تو قرآن اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اور حضرت بلال کو ذہن میں لے کر آئیے رضی اللہ تعالی عنہ، مال تھا؟ نہیں۔ اونچا خاندان تھا؟ بظاہر خوبصورتی تھی؟ نہیں، مگر کیا تھا؟ ایمان اور تقوی تھا۔ ان کا مقام اتنا بلند کہ معراج کی شب ان کے قدموں کی آواز جنت میں آگے آگے اپنے سنتے ہیں کون؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا بھی، جو رب کہتا ہے کہ تمہارے ہاں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس میں تقوی موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو، ایمان اور عمل کی دولت جس کے پاس موجود ہو۔ جی اگلا سوال نوید آپ کیا کریں گے؟ جی اہل ایمان کا یہاں قول نقل ہوا، ان کا یقین جو تھا، اور ہسٹوریکل فیکٹ بھی کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اس کے حوالے سے آج کے تناظر میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ماشاءاللہ، آخری جو آیت ہم نے سمجھی اس میں الفاظ تھے ایمان والوں کے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ یہاں بھی جب اگلے درس میں ہم سمجھیں گے تو یہ چھوٹی جماعت غالب آ جائے گی بڑی جماعت پر، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم غزوہ بدر کا مطالعہ کرتے تب بھی کیا ہوتا ہے؟ 313 کی چھوٹی جماعت 1000 کے کفار پر غالب آ جاتی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو فیصلہ کن شے کیا ہے؟ تعداد نہیں، اسلحہ نہیں، اکوپمنٹس نہیں، ویپنز نہیں، تیاری نہیں، یہ سب ہونا چاہیے، اس کی نفی نہیں، مگر فیصلہ کن شے تعداد یا تیاری یا سامان یا افرادی قوت نہیں، بلکہ فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے،
آج ہم مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سوال ہے کہ کیا آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آیا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کبھی کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 152 جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں آخر میں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم اپنے شب و روز کے معاملات میں اور امت کے اجتماعی مسائل میں اللہ کے سامنے کتنا روتے ہیں، کتنا گڑ گڑاتے ہیں، کتنا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پہلی بات۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی نصرت کا مطلب اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو اللہ مضبوطی عطا فرما دے گا۔ آج اللہ کا دین، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس دین کے مغلوب ہونے پر کوئی ہمیں افسوس ہے؟ ہمارے ہاں اگر ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، سود خوری کا دھندا جاری ہو، بے حیائی کے دھندے جاری ہوں، ہمیں کو افسوس نہ ہو تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، اس کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے، پھر چاہے ہماری تعداد کم ہو، اللہ کی مدد کیونکہ ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم ایک بہت بڑی جماعت پر جو کہ غالب ظالموں کی ہوگی، جابروں کی ہوگی، ان پر غالب آ سکیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ جی آخری سوال کیا آج ہمارے پاس؟ ہمارے دین میں اطاعت امیر کا کیا تصور ہے؟ یہ وضاحت فرمائیں۔ ہمارے دین میں اطاعت امیر کا کیا تصور ہے؟ بہت قیمتی سوال۔ ہمارے دین میں اطاعت امیر کا کیا تصور ہے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے کہ آج ہم اس تصور کو بھول گئے، حالانکہ ہمارے ہاں روزانہ 5 وقت نماز ادا ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ ڈسپلن۔ امام نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، امام رکوع میں گئے، ہم رکوع میں گئے، اس سے پہلے جاتے؟ اس سے پہلے اٹھتے؟ لیکن نماز کے آنے کے بعد کوئی ڈسپلن ہے؟ گھر میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے، شوہر کو، والد کو فیصلہ کن حیثیت دی گئی، اسی طرح اداروں کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، اسی طرح امت کے اجتماعی معاملات کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے، خلافت کا تصور، امارت کا تصور، یہ دینی تصورات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گھر کا امیر ہو، ادارے کا امیر ہو، ملک کا امیر ہو، اگر لے کر چلو تو اس کو فالو کیا جائے، اور جو ذمہ دار ہیں گھر میں، ادارے میں، ملک پر، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق لے کر چلیں۔ تو یہ ہے اطاعت امیر کا تصور کہ ڈسپلن ہو گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، اور نظام زندگی میں بھی، کہ جو بھی اختیار والا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرے اور نیچے والے اس کی پیروی کرے، اور اگر وہ نہیں کروا رہا تو اس کو مجبور کیا جائے اس بات پر کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق معاملات کو لے کر چلے۔ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا، اگر میں تمہیں سیدھا لے کر چلوں تو تم کیا کرو گے؟ صحیح کہا آپ کی پیروی کریں گے، اور کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ تو کسی نے تلوار کی نوک دکھائی، اس سے سیدھا کریں گے۔ تو صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسے ساتھی اللہ نے عطا فرمائے کہ جو میری بھی رہنمائی کریں گے یا میرا بھی ساتھ دیں گے اور میری بھی معاونت کریں گے، کس کام میں؟ کہ ہم اللہ اور اللہ کے احکامات پر اجتماعی طور پر عمل کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ سوالات بڑے قیمتی ہیں الحمدللہ، اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ ہمیں مزید اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف، اور آخری حصے میں مختصر چند سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ، نوٹ کیجئے گا یہ بات سورہ البقرہ کے تناظر میں تو آ چکی ہے، مگر قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں پہلی مرتبہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ سورۃ البقرہ کو حدیث مبارک میں قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے، ذروۃ السنام، وہ ہے سورہ البقرہ، قرآن کا کلائمیکس، قرآن کا نقطہ عروج، قرآن کی انتہا، قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ کو قرار دیا گیا۔ آج ہمارا پروگرام نمبر 67 ہے اور ابھی تک سورۃ البقرہ کی تکمیل نہیں ہو سکی، اور ہم تو بڑا ہی مختصر پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ اتنی نشستیں ہو چکی ہیں۔ اللہ مزید اپنے کلام اور اپنے کلام کی اس عظیم ترین صورت کا مزید فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ جن باتوں کو ہم نے سمجھا، آئیے اس کے کوئک راؤنڈ اپ لے لیتے ہیں، ان کو دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، فضیلت کا معیار دولت و خاندان نہیں بلکہ علم و عمل کی نعمت ہے، یہی ہمارا معیار بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اطاعت امیر ہر حال میں لازم ہے، اطاعت امیر ہر حال میں لازم ہے۔ یہ ڈسپلن ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو جناب طالوت کے لشکر کے حوالے سے بھی واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تیسری اور آخری بات ہے، تمام معاملات حتیٰ کہ معرکہ حق و باطل میں بھی فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے۔ شب و روز کے تمام ہی معاملات میں حتیٰ کہ حق و باطل کا مارکا، وہ تو اللہ کے خاطر بندہ مومن محنت کرتا ہے، تب بھی نگاہ کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہونی چاہیے۔
آگے بڑھتے ہیں حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ. ذرا کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا جس میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان آیات کے تناظر میں اور ان کے مفاہیم کے سمجھ لینے کے بعد. پہلا سوال آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اپنے لیے بھی, کیا ہم لوگوں کو علم و عمل اور تقوی کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں؟ ذرا غور کر لیجئے ناظرین کرام. ذرا مہنگا سوٹ کسی نے پہن رکھا ہو, چاہے وہ ہو انگوٹھا چھاپ اور جاہل, تو وہ بڑی قدر و قیمت والا ہوتا ہے. اور ایک سادہ لباس میں آئے مگر اللہ کے دین کا علم رکھنے والا, اس کو ہم اگنور اگر کر دیں تو پھر معیار تو دولت ہی ٹھہرانا. تو کیا ہم لوگوں کو علم و عمل اور تقوی کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں؟ آپ بھی سوچیں, مجھے بھی سوچنا چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے. دوسرا سوال, کیا ہم سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھتے ہیں؟ بدلتے حالات میں تنگ دستی آتی ہے, بیماری آتی ہے, کہیں گوٹ پھنس جاتی ہے, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, اللہ یاد آتا ہے یا کچھ اور لوگ یاد آتے ہیں؟ سوچئے, جو یاد آتا ہے پھر وہی وہ ہے سب کچھ ہمارے لیے. یاد کون آنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آخری دو باتیں گزشتہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے, بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. کس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے؟ جواب ہے سورۃ النور آیت نمبر 19. پڑھ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. ہمارے گھروں میں بے حیائی دیکھی تو نہیں جاتی, دکھائی تو نہیں جاتی. ہمارے بک شیلف میں بے حیائی پر مبنی لٹریچر تو نہیں. باقی آپ خود سوچ لیجئے, ہم تو شامل نہیں خدا نخواستہ ان لوگوں میں. بے حیائی پھیلانے والے, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا, بڑا قیمتی بھی اور دلچسپ بھی ہے. سوال ہے, مرد عورتوں پر قوام ہے, مرد عورتوں پر قوام ہے, حاکم نگران ہے, یہ بات کس آیت میں ذکر کی گئی ہے؟ آپ کے لیے ہنٹ دے دیتے, سورۃ النساء میں تلاش کر لیجئے گا, انشاءاللہ مل جائے گا. پورا قرآن نہ چیک کیجئے, سورۃ النساء میں تلاش کیجئے گا, اس کا جواب مل جائے گا. اگلے پروگرام اس کا جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے. ناظرین کرام, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.